ولا تصعر خدك للناس، اپنے گال پھلا کر نہ رکھو لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ جو شخص اس مقام پر پہنچ گیا ہے اب اس پر شیطان کا حملہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ تکبر پیدا ہو جائے، دوسرے انسانوں کو وہ حقارت سے دیکھے، یہ کن گندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ نالی کے کیڑے ہیں، نفرت پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے۔ سعر جو ہے ایک بیماری کا نام تھا جو کہ گردن میں اونٹ کے ہوتی تھی، جس کے اونٹ ٹیڑھی ہو جاتی تھی، تو یہ جسے آپ کہتے ہیں کج رخی، کج کولاہی، ٹوپی بھی کج رکھی ہوئی ہے، اور کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو اس کی طرف منہ کر کے جواب نہیں دیتے، ایسے ہی جواب دے دیا۔ حضور کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر آپ سے بات کرتا تھا آپ پورے اس کی طرف مڑ کر اس کی بات سنتے تھے، یہ نہیں کہ بے اعتنائی کے ساتھ بس بات سن لی نہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اترا کر نہ چلیو، اکڑ کر نہ چلیو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے مختال بنا ہے خیل سے، اختیال، گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے، وہ تمکنت آپ اپنی چال میں اختیار کریں گے تو وہ آپ کے غرور ذہنی کا انڈیکس ہوگا، اندر کا غرور ظاہر ہوگا کہ اس چال سے، گھوڑے کی تمکنت والی چال، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، فخر کرنے والا، علم پر فخر ہو رہا ہے، تقوی پر فخر ہو رہا ہے، مال پر فخر ہو رہا ہے، اپنے سوشل سٹیٹس پر فخر ہو رہا ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ، لیکن یہ اصل میں مراد ہے پوری زندگی میں ایک میانہ روی۔ اگر کوئی تنگی ہے تو بالکل ہاتھ کھینچ نہ لو، اگر کشادگی ہو گئی ہے تو اسراف اور تبذیر سے کام مت لو، میانہ روی اختیار کرو، درمیانی راستہ، اپنی چال میں، اپنی روش میں کہہ لیجئے، اپنی روش میں میانہ روی اختیار کرو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ حدیث ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضور جب خطبہ دیتے تھے تو الفاظ عَلَىٰ صَوْتُهُ، آپ کی آواز بہت بلند ہو جاتی تھی، وَاحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، آپ اس طرح خطبہ دیتے تھے جیسے کوئی سپہ سالار اپنی فوج کو لڑنے پر آمادہ کر رہا ہو۔ لہذا یہ وقت وقت کی بات ہے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ کسی وقت آپ کا کوئی آرگومنٹ کسی کے ساتھ ہو رہا ہے and you feel that you are losing the ground، آپ اپنی آواز بلند کر دیتے، اس کو اپنی آواز سے دبانا چاہتے، یہ نہیں۔ فرمایا مقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آواز کا بلند ہونا کوئی آواز کا حسن نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو گدھے کی آواز بہت بلند ہوتی ہے لیکن کسی کو پسند آتی ہے، اور یہاں انکر کا لفظ آ گیا، وہی منکر، ناپسند ہونا، اس میں سے انکر افعل کے وزن پر، کبیر سے اکبر، صغیر سے اصغر، علیم سے اعلم،